الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ سامعین محترم، جو حدیث مبارکہ آپ باب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں میرے اور تیرے آقا محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا وقت آئے گا جو 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سماعت فرمائیں وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، یعنی میری یہ امت دنیا سے محبت رکھے گی اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے اس معاشرے میں لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لیکن آپ اس بات کو غور سے سنیں، ہمارے لوگ دنیا کے کوئی بھی کام ہو، اس کام کو اگر وہ کرتے ہیں لیکن ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کی ایسا دائمی فائدہ ہو کہ وہ اس کو دائمی فائدہ کے لیے فائدہ پہنچے، لیکن آخرت کے لیے ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا اور آخرت کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، یعنی لوگ مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے لوگ آج کل یعنی تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، مال کماتے ہیں، لیکن اسی مال کے متعلق جو رب نے تجھے نعمت دی ہے اس کے بارے میں تجھ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، تجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کہاں خرچ کیا اور کس مقام پہ تم نے استعمال کیا۔ اور تیسرا مقام ہے کہ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، یعنی وہ لوگ تیسری جو حدیث مبارکہ کے متعلق یعنی وہ کیا کریں گے، گناہوں سے محبت رکھیں گے، محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھا اس نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، یعنی لوگوں سے محبت رکھیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے۔ پانچواں اور فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، کہ وہ کیا محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے اس حدیث کے تحت ہم سارے اس گناہوں میں ملوث ہیں، ہم دنیا کو میں مگن ہیں لیکن آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن اس خدا جس نے اس دنیا کو بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کھیل و تماشا ہے۔ پھر فرمایا کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، ہم اسی فنا کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، کتنی فکر و سوچ سے کر رہے ہیں، کتنے دائمی کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم اس کے بارے میں کوئی ہماری سوچ فکر نہیں رہتی۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس عارضی دنیا کو عارضی سمجھیں، اس آخرت کی تیاری کریں جو باقی ہے، اور یہ عارضی دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی تیاری کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بود نے، کبھی غور سے دیکھا ہے یہ بھی تو نے، جو اب تھی محل وہ اب ہے سونے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں، اوے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں۔
لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔